الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا اندور یونٹ کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ٹریزرر صاحب اور تمام ارکان اور آپ تمام حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اندور شہر ہے اور میں پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ بہت صاف ستھرا شہر ہے، اس کو اس کے لیے ایوارڈ بھی ملا ہے۔ جو میں جب آیا تو دیکھنے میں بھی یہ بات سامنے آئی۔ آپ لوگ اس کے بہت مبارکباد ہیں، چونکہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 534 میں کہ صفائی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے، اور صدقہ دلیل ہے۔ تو صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ صفائی کا مطلب جیسے ہم اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں، گھر سے باہر کی صفائی، گلی کوچے کی صفائی، شہر کی صفائی، اپنے کپڑے جسم کی صفائی اور دل و دماغ کی صفائی، اور ساتھ میں اپنے مال کی صفائی۔ اور مال کی صفائی کون کرتا ہے؟ زکوٰۃ۔ صدقہ جو ہے وہ دلیل ہے۔ صدقہ کا مطلب زکوٰۃ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو نفلی زکوٰۃ ہے جس کو صدقہ کہتے ہیں، جو ہم لوگ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ یا صدقہ دونوں انٹرچینجبلی یوز ہوتا تھا پہلے، اب وہ ورڈ فکس ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، پہلی چیز جو عقیدہ ہے۔ دوسری چیز نماز قائم رکھنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز حج کرنا۔ اور پانچواں رمضان کا روزہ رکھنا۔ یعنی زکوٰۃ عین عبادت ہے۔ زکوٰۃ اور نماز دونوں عین عبادت ہے۔ تو زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ عین عبادت ہے، اور زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو۔ پاکیزگی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، آگے بتائیں گے صاحب نصاب کون ہوتا ہے، یعنی ویسا شخص جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہوتا ہے اسلام کے حساب سے، اس کے پاس وہ رقم جو اس کی نہیں ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یعنی ایک مالدار انسان ہے، اس کے پاس جو مالیت ہے جس کو زکاتبل فنڈ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپیہ اس کے پاس ہے، تو 2.5 لاکھ روپیہ اس کا وہ نہیں ہے، اس کا جو ہے 97,50,000 ہے، 2.5 لاکھ کسی اور کا ہے۔ یہ جو 2.5 لاکھ ہے یہ جب نکال دیا جاتا ہے تو 97.5 لاکھ روپے پاک ہو جائے گا۔ یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ ناپاک ہے، یہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک گلاس پانی ہے اور اس میں 1 قطرہ گندا پانی ڈال دیا جائے، کیا ہو جائے گا؟ پورا گلاس گندا ہو جائے گا، وہ پینے کے لائق نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ جتنا نکالنا ہے، اگر اس زکوٰۃ کو نہیں نکال پائے تو پورا کا پورا مال ناپاک ہو جائے گا۔ سوچیے کتنی بڑی بات تھی یہ۔ یعنی زکوٰۃ فرض ہے اور جتنا بنتا ہے یعنی کیلکولیٹ کر کے نکالنا ہے۔
بہت سے لوگ اندازے سے نکال دیتے ہیں، نہیں، میں بتاؤں گا کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ کو نکالنا ہے۔ زکوٰۃ ہر بالغ اور عاقل مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یعنی جو پاگل جنون ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہر بالغ اور عاقل مسلمان مرد عورت پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ بات ہے کہ زکوٰۃ کے کیا فوائد ہیں۔ زکوٰۃ سے 3 فوائد ہوتے ہیں، 3 لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ ایک وہ شخص جس نے زکوٰۃ دیا، ایک وہ شخص جس کو زکوٰۃ ملا، اور ایک معیشت کو، اکنومی کو، سماج کو۔ یعنی زکوٰۃ جو ہے جس شخص کے پاس آتا ہے وہ پیسہ، اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ یا تو اگر بزنس کرتا ہے تو کہیں سے کچھ سامان خریدتا ہے، اور سامان خرید کر کے وہ بیچتا ہے، یعنی اس کے پاس سے پیسہ اس کے بڑے بزنس مین کے پاس گیا، اور وہاں سے اور بڑے بزنس مین کے پاس جاتا ہے، اور وہاں سے وہ پیسہ فیکٹری میں جاتا ہے، یعنی یہ سرکولیٹ ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ کام کر رہا ہے، یا ایسے لوگوں کو پیسہ دیا گیا جس سے اس کا علاج معالجہ ہو گیا، اس کی پڑھائی ہو گئی، اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، تو زکوٰۃ سے زکوٰۃ لینے والوں کو فائدہ ہوگا۔ یعنی زکوٰۃ سے سوسائٹی میں، سماج میں کرپشن کم ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں چوری ہوتی ہے نا، چوری چماری ہوتی رہتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچے یا بڑے جو بھی ہیں چوری کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جانا، یہ اس کا باعث ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے سود کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سود اور زکوٰۃ دونوں متضاد ہے، یعنی جس سماج میں سود رائج ہو جائے گا اس کا مطلب وہاں زکوٰۃ کم نکلتا ہے، اور جس سماج میں سود کم ہو جائے گا اس کا مطلب وہاں زکوٰۃ نکالتے ہیں لوگ۔ تو زکوٰۃ سے سود کا خاتمہ ہوتا ہے، زکوٰۃ سے امیری اور غریبی کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ فائدے ہوتے ہیں سماج میں بھی، اور اس کو بھی جو غریب انسان ہے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جو غریب انسان ہوتا ہے وہ امیر کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، چونکہ ایک گیپ ہے۔ اسلام مساوات کا مذہب ہے، برابری کا مذہب ہے، زکوٰۃ کا نظام اسی لیے دیا گیا۔ زکوٰۃ سے وہ لوگ ادا کرتے ہیں جن کو اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، دین اسلام سے اور مسلمان بھائی بہنوں سے محبت ہوتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اس کو دین اسلام سے محبت نہیں ہے، اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اور اس کو اپنے جو بھائی بہن ہیں، مسلمان بھائی بہن، اس سے بھی محبت نہیں ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے اس کو جو ہے مال سے اس کو محبت رہتی ہے، وہ اپنے پاس مال جمع کر کے رکھتا ہے۔ تو زکوٰۃ معیشت میں گھومتی ہے، امیر کے پاس سے پیسہ نکلتا ہے، غریب کے پاس پیسہ جاتا ہے، اور یہ پیسہ معیشت میں گھومتا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 22-25 کروڑ ہے، اس میں اندازاً 1 کروڑ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور ایوریج 25,000 روپے زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ تو کروڑ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ 25 کروڑ روپے اگر ایوریج زکوٰۃ نکلتا ہے تو 25,000 کروڑ زکوٰۃ ہو جاتا ہے۔ یہ جاتا کہاں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ زکوٰۃ اتنا منظم ہے اسلام میں، لیکن یہ اسکیٹرڈ ہو گیا، اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 700۔ ایک پودا 7 بالیاں، ایک بالی میں 100 دانے، یعنی 700۔ یعنی کوئی شخص اگر 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو 700 روپے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے!
ہم لوگ انویسٹ کرتے ہیں میوچل فنڈ میں، انویسٹ کرتے ہیں شیئر میں، یہ سب دنیا کے لیے ہے. ہم لوگ انویسٹ کرتے ہیں ایف ڈی میں، ریکرنگ ڈپازٹ میں، انشورنس میں، یہ سب دنیا کے لیے ہے. لیکن قیامت کے لیے کیا ہے کہ وہاں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ ڈھال ہے. یعنی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660 میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ وہاں نہیں ہوگا، اور اس میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے. اس عرش کے سائے میں جہاں پہ ایک انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، سورج ایک نیزے کے اوپر ہوگا اور انسان کی حالت افراتفری کی ہوگی، وہاں پہ ایک عرش کا سایہ ہوگا اور اس سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے. اور چھٹا شخص وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی. آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے. کیونکہ میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا قائم ہوا تو مجھ کو پٹنہ برانچ کا صدر منتخب کر دیا گیا. میں نہیں چاہ رہا تھا لیکن منتخب کر دیا گیا. کچھ لوگوں نے، بہت مخلص لوگ، ان لوگوں نے منتخب کیا. پھر میں نے زکوٰۃ پہ پڑھنا شروع کیا تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ زکوٰۃ پہ تو تقریر ہی نہیں ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی تقریر نہیں ہوتی ہے، جلسوں میں بھی تقریر نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے. زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کے کیا فوائد ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277 میں، ان الذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، عاملوا الصالحات، اور جنہوں نے ایمان لیا اور اچھے کام کیے، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کیا، وہ آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی ان کو خوف ہوگا. یعنی زکوٰۃ جو شخص ادا کرتا ہے دنیا میں اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن اس شخص کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. کتنی اہمیت زکوٰۃ کی ہے. میں آپ کو صرف یہ بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں زکوٰۃ کے بارے میں، اور بھی باتیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ اہمیت معلوم ہو جائے اور لوگوں کو بھی اہمیت معلوم ہو. یعنی آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مخصوص لوگ ہیں، آپ اللہ کی طرف سے مخصوص کر دیے گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور اس کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام رسول بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. امام رسول بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے مشن کو 3 چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسلام کے مشن کو 3 چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلی چیز بچا کھچا وقت، دوسری چیز بچا کھچا مال، اور تیسری چیز بچی کھچی توانائی، طاقت. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا فری وقت ہے چلو چلتے ہیں. نہیں، اپنے وقت کا قیمتی وقت نکالنا ہے. اور ایک انسان کا قیمتی وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک انسان کا قیمتی وقت وہ ہوتا ہے جو وہ جوانی اس کی شروع ہوتی ہے اور جوانی جہاں تک ڈھلتی ہے. یعنی 15-16 سال سے لے کر کے 45-50 سال تک کے جو پیریڈ ہے، یہ سب سے قیمتی وقت ایک انسان کا ہے. چونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کے جسم کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ بچا کھچا وقت کوئی کام نہیں آئے گا. اگر کسی بوڑھے شخص کو لڑائی میں دوڑا دیا جائے کچھ نہیں ہوگا، جوانی کو جانا ہوگا. بچا کھچا مال، یعنی سارا مال اپنے اوپر خرچ کر دیا، رشتہ دار بھوکے رہ گئے، دوست احباب بھوکے رہ گئے، سوسائٹی والے بھوکے رہ گئے، اس کے بعد لگا کہ یہ تو بچا ہوا مال ہے دے دیتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں. انسان کو وہی چوز کرنا چاہیے دوسروں کے لیے جو وہ اپنے لیے چوز کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بچا کچا مال اگر کسی کو دیتے ہیں بیکار. اور بچی کچی طاقت بتا دیا میں نے، جوانی. تو یہ
اہم ہے. آپ لوگ بہت مخصوص لوگ ہیں، چونکہ جب اذان ہوتی ہے اور انسان نماز کے لیے انتظار کرتا ہے تو وہ ثواب کے دائرے میں ہوتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کے پروگرام میں آپ آئے ہیں، آپ ثواب کے دائرے میں ہیں، آپ کو ثواب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے. زکوٰۃ نہیں دینے کی کیا وعید ہے؟ دنیاوی نقصان جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سود کو بڑھاوا ملتا ہے، غریبی امیری کا گیپ بڑھتا ہے، انسان کو دین اسلام سے، اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دینی بھائی بہن سے محبت نہیں ہوتی ہے. سوسائٹی میں کرپشن بڑھے گا، چوری ڈکیتی وغیرہ سب بڑھے گا سوسائٹی میں. یہ نقصان ہے. اور قیامت کے دن کیا نقصان ہے؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس سونے اور چاندی ہیں اور اس میں سے وہ لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے. دیکھیے عذاب ہے آگے، اس کی خوشخبری سنانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ قیامت کے دن وہ سونا چاندی اس کی ایک تختی بنا دی جائے گی جس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا. وہ سونا چاندی جس سے زکوٰۃ نہیں نکلتا ہے. کتنا سونا چاندی مسلمانوں کے گھر میں پڑا ہوا ہے، غیروں کو تو چھوڑ دیجیے. مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نکالنا ہے. جانے میں یا انجانے میں عذاب تو ہونا ہے قیامت کے دن. اس لیے علم حاصل کرنا سب کی ذمہ داری ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو مسلمانوں کے بیچ میں پھیلائیں. جو یہ ذمہ داری علماء صحیح سے اپنی پوری نہیں کر رہے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں. تو یہ نقصان ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1403 میں آیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالا، تو قیامت کے دن اس مال سے اللہ تعالیٰ ایک گنجا سانپ، زہریلا سانپ تیار کر دے گا. اس کے آنکھ کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، کالے نقطے، اور وہ اس انسان کو جبڑے سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 180 کی تلاوت فرمایا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ سمجھتا ہے کہ مال وہ کما رہا ہے اور بخل سے کام لیتا ہے، یعنی اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس میں سے صدقہ عطا نہیں کرتا، تو اس کے مال کو اللہ تعالیٰ توق بنا کر کے گردن میں پہنا دے گا. یعنی ہار، اس مال کا ہار بنا کر کے گردن میں پہنا دے گا. اس کا وزن انسان برداشت کرے گا؟ کتنی بڑی وعید ہے یہ زکوٰۃ نہیں دینے کی. یعنی زکوٰۃ نہیں دینے والا ایک طرح سے کفر کرتا ہے. وہ اس طرح سے کہ سورہ حام میم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اور وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کفر کرتے ہیں. کلیئر ہے، قرآن میں ہے. قرآن کی بات سچی اور پکی ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کفر کرتے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، زیادہ تر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایک دو نے کیا ہے اے ایمان والو ایمان رکھو باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی انہیں قرآن پہ، والکتاب الذی انزل من قبل اور وہ تمام ساری کتابوں پہ جس کو اللہ نے اتاری اپنے ان رسولوں پہ. ومن یکفر اور جو نہ مانے اللہ اللہ کو، وہ ملائکت ہی اس کے فرشتوں کو، وہ کتب ہی اس کے کتابوں کو، وہ رسول ہی اس کے رسولوں کو، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کو.
دیکھیے اس آیت میں بھی قیامت کا ذکر تھا، اس میں بھی قیامت یعنی آخرت کا. جو ایمان نہیں رکھتا آخرت پہ فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. یعنی کفر کیا اس نے. کفر دو طرح کا ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے. ایک تو وہ شخص جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا وہ تو کافر ہو گیا، اور ایک وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، عقیدتاً وہ مسلمان ہے، عملاً وہ کافر ہے. جو شخص جو مسلمان زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے وہ عقیدتاً مسلمان ہے، وہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا، لیکن عملاً وہ کافر ہے. تو یہ کتنی بڑی وعید ہے زکوٰۃ نہیں دینے کی. تو اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عرب کے کچھ قبائل نماز پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1399 اور 1400 میں یہ بات آئی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا اور انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان اگر زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا اس سے میں جنگ کروں گا. زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے. زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، بس یہی وجہ ہے زکوٰۃ نہیں نکالنے کی. دنیا کے بارے میں اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص سمندر میں اپنی ایک انگلی ڈبوتا ہے اور نکالتا ہے، اس میں جتنا پانی لگ گیا وہ دنیا کی نعمت اور سمندر آخرت کی ہے. اب بتائیے کتنی حقیر ہے دنیا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7418 میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ جا رہے تھے کہ سائیڈ میں ایک بکری کا مرا ہوا میمنا پڑا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں اٹھایا کان پکڑ کر کے اور اپنے صحابہ سے فرمایا کون اس کو 1 درہم چاندی میں خرید دے گا. جیسے تعجب کی بات تھی، تعجب میں صحابہ کرام نے کہا کہ مرے ہوئے میمنے کی کیا حیثیت ہے، ہم اسے کیوں 1 درہم میں خریدیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس بکری کے میمنے سے بھی کم ہے. یعنی دنیا کی حیثیت 1 درہم چاندی سے بھی کم ہے. یہ دنیا ہے. اور دنیا کے لیے مال جو ہے ہم لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر جو ہے انتقال کر جاتے ہیں. سورہ تکاثر سورہ نمبر 102 آیت نمبر 1 اور 2 میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر، تم کو دنیا کی مال کی محبت نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے، یعنی انسان انتقال کر گیا. دیکھتے کتنی بڑی وعید ہے. یعنی انسان مال کی لالچ کرتے کرتے یہ یہاں بھاگ رہا ہے، وہاں بھاگ رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ پایا، روزہ نہیں رکھ پایا کہ دوڑ بھاگ ہے، بزنس کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، زکوٰۃ تو نکالنے کے لیے سوچا بھی نہیں کہ پاکٹ سے پیسہ نکل جائے گا. جامع ترمذی میں آتا ہے حدیث نمبر 2339 میں کہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیز ہمیشہ جوان رہتی ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیز ہمیشہ جوان رہتی ہے. ایک زندہ رہنے کی خواہش اور دوسری مال کمانے کی خواہش. ہمیشہ زندہ رہتا ہے، چاہے وہ انسان بوڑھا ہو جائے زندہ رہے گا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7420 اور 7422 میں آیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ اس کا مال تو صرف 3 ہے. پہلا جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، کھایا مزہ آیا، جسم میں گیا وہ فنا ہو گیا. دوسرا جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، یعنی استعمال کر کے، چاہے وہ گھر فلیٹ ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے کپڑے ہوں، اس طرح کی چیزیں استعمال کر کے. اور تیسرا جو اس نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا.
بس یہی 3 مال ہے. باقی جو مال بچا اس کے انتقال کے بعد وہ اس کے وارث کا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس اتنی دولت کے ساتھ انسان انتقال کر گیا، کیا بھائی تو اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا. یہ ہے اس کی حیثیت. اب پھر وارث لڑنے لگتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ وراثت کا کیا حکم ہے. بہن کا حصہ مار لیا اور جو بھائی مضبوط ہے اس نے زیادہ قبضہ کر لیا، لڑائی جھگڑا. یہی وجہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ آ رہا ہے. اب مجبوری میں دینا پڑے گا بہن کو برابر کا حصہ، بھائی کے ساتھ بہن کو برابر کا حصہ دینا پڑے گا. یاد رکھیے، جس قانون کو، جس شریعت کے قانون کو مسلمان چھوڑ دے گا اس کے لیے دنیا میں قانون بنا دیا جائے گا. یونیفارم سول کوڈ کا ایک پارٹ یہ بھی ہے. بہن کا حصہ آدھا ہے، بھائی کا حصہ بھائی کے مقابلے میں، لیکن قانون بن رہا ہے برابر دینا ہے. مسلمان گناہگار ہوگا اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ اتنا دینا ہے، اور بھی چیزیں اس میں ہیں، لیکن یہ اسٹریٹ فارورڈ برابر دینا ہے. باقی رشتہ داروں کا جو حق تھا ختم. ایک لڑکی ہوگی تب بھی اس کا پورا ہو جائے گا، جبکہ اسلام میں اس کا الگ یہ ہے. کیا ہے یہ؟ وہ اس لیے کہ مسلمان بے ایمان ہو گیا ہے. مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی شریعت کیا ہے. اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7424 میں کہ میت کے 3 دوست ہوتے ہیں. جب انسان انتقال کر جاتا ہے اس کے 3 دوست ہوتے ہیں. پہلے اس کے گھر والے، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کا عمل. جب اس کو تدفین کر دیا جاتا ہے تو 2 واپس چلے آتے ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس چلا آتا ہے، اس کا عمل وہاں رہ جاتا ہے. اب بتائیے اس سے زیادہ کوئی بڑی وعید ہوگی؟ جس کے لیے، گھر والوں کے لیے مال کماتے رہے، یہ ادھر بھاگ ادھر دوڑ کرتے رہے، ختم. کسی کا ساتھ نہیں، قبر میں اکیلے جانا ہے، عمل کے ساتھ جانا ہے. اگر اسلام میں دولت کمانا ممنوع نہیں ہے، دولت جتنا چاہے کمائیں جائز طریقے سے. دولت کمانے میں اسلام کا جو رکن ہے نماز اور روزہ اور وقت پہ حج کرنا، اس کو کبھی نہ بھولیں. اور زکوٰۃ دینا اس مال پہ، کوئی حرج نہیں. اربوں ارب روپیہ کمائیے، پیسے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، مسلمان کی سوسائٹی میں پیسے کی ضرورت ہے، لیکن زکوٰۃ نکالنا ہوگا. تو یہ ہے دنیا. ایسی دنیا کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. تو زکوٰۃ ایک عظیم الشان عبادت ہے. زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ ایسا شخص جو پہلی بار زکوٰۃ کے دائرے میں آ رہا ہے وہ کیا چیز وہ دیکھے گا. نصاب آگے بتائیں گے، وہ دیکھے گا ہولان ہول، یعنی 1 سال گزرا کہ نہیں گزرا. یعنی 1 سال گزرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس نصاب پہ وہ آج پہنچا ہے 1 سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. لیکن سبسیکوینٹ ایئر میں، بعد کے سالوں میں یہ ذرا مشکل ہے دیکھنا، چونکہ آج کے زمانے میں کیا ہے، پہلے تو سونا چاندی تھا، اسی کے سکے بھی چلتے تھے، اسی کے زیور بھی تھے. لیکن آج کے زمانے میں کیا ہے، آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں ہیں. جیسے انسان کیا ہے، شیئر میں انویسٹ کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک انسان 50 بار شیئر میں انویسٹ کر رہا ہے پورے سال میں. مطلب کیا ہوا کہ اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلی بار جو انویسٹ کیا اس کا 1 سال کب پورا ہوا، دوسری بار جب انویسٹ کیا اس کا 1 سال کب پورا ہوگا. وہ ایک انسان ہے جو ریکرنگ ڈپوزٹ کا بینک میں کر دیتا ہے، سال میں 12 بار ہر مہینے ایک کرتا ہے. کچھ لوگ میوچل فنڈ میں لگاتے ہیں پیسہ، ہر مہینے میوچل فنڈ میں پیسہ کٹتا ہے. آپ باتوں کو سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کسی کے پاس کوئی مال آ گیا، وہ کتنا حساب رکھے گا کہ وہ سال پورا ہوا کہ نہیں ہوا. کنفیوژن ہو جائے گا اور لاپرواہی ہو جائے گی، کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 632. انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو پہلے سال میں جب وہ صاحب نصاب ہوا اور جب دوسرے سال میں وہ دیکھے گا تو
تو اس کے درمیان میں جو بھی مال ایڈ ہوتا ہے اس پہ سال گزرنا واجب نہیں ہے، وہ مال اسی میں ایڈ ہو جائے گا، وہ آخر میں اس کو کیلکولیٹ کر لے گا، دیکھ لے گا۔ یعنی زکوٰۃ سال میں ایک بار نکالا جاتا ہے اور وہ قمری مہینے سے یعنی چاند والے مہینے سے نکالا جاتا ہے، یعنی عربی مہینے سے نکالا جاتا ہے، اور 12 مہینہ یعنی جو بھی اس کا پورا میعاد ہے پورا ہو جانے کے بعد زکوٰۃ نکالا جاتا ہے۔ عام طور سے زکوٰۃ رمضان المبارک میں نکالا جاتا ہے، عام طور سے یہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1894 میں ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اس لیے نکالا جاتا ہے۔ تو جب بھی نکالیں، اگر رمضان المبارک میں نکالتے ہیں تو کوئی ایک ڈیٹ فکس کر لینا ہوگا کہ 5 رمضان کو ہر سال نکال لیں گے، یا 3 رمضان کو ہر سال نکالیں گے، یا 10 رمضان کو ہر سال نکالیں گے، ایک ڈیٹ فکس کرنے لگا، اسی ڈیٹ پہ ہر سال نکالنا ہے زکوٰۃ۔ تو یہ کنفیوژن بھی دور ہو گیا کہ پہلی بار میں دیکھیں گے کہ وہ جو ہے پورا سال گزرا کہ نہیں، اس کے بعد والے سال میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے مال کو اکٹھا کر کے جو اس ڈیٹ پہ ہوگا اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ زکوٰۃ کل 11 چیزوں پہ فرض ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1454، 1459، 1483، 1499، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2263، 2265 اور 2268، ان سب کے من جملے سے زکوٰۃ جو ہے وہ 11 چیزوں پہ ہے۔ پہلا سونا، دوسری چیز ہے چاندی، تیسری چیز ہے کرنسی نوٹ وغیرہ۔ کرنسی نوٹ کا مطلب کیا ہوا؟ اس شخص کے پاس گھر میں پیسے ہوں، چاہے بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے ہوں، یا بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے ہوں، یا فکس ڈپازٹ میں پیسہ ہو، چاہے آر ڈی میں پیسہ ہو، چاہے اس نے میوچل فنڈ میں پیسہ لگایا ہو، چاہے وہ اس نے انشورنس میں پیسہ لگایا ہو، چاہے اس کا پروویڈنٹ فنڈ میں پیسہ ہو، یعنی ساری چیزیں کور ہو گئی۔ جہاں جہاں اماؤنٹ لگ سکتا ہے، استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چیز استعمال میں، گھر استعمال میں، کار استعمال میں، قیمتی سے قیمتی موبائل ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ جو ہے سیونگ انویسٹمنٹ پہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تیسری، چوتھی چیز ہے مال تجارت، پانچویں چیز ہے پیداوار، زمین سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، چھٹی چیز ہے شہد، ساتویں چیز ہے اونٹ، آٹھویں ہے گائے بھینس، نویں چیز ہے بکری دمبا بھیڑ وغیرہ، 10ویں چیز ہے دفینہ، اور 11ویں چیز ہے معدنیات۔ پہلا 4 کو چھوڑ کے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں، 4 کو الگ سے بتائیں گے۔ جو 5ویں چیز ہے وہ فصل پہ ہے، جو پیداوار پہ ہے۔ 720 گرام، 720 kg اس کا نصاب جو ہے، 720 kg پیداوار ہو جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ، جس کو عشر کہتے ہیں، فرض ہے۔ اس سے کم پہ فرض نہیں ہے۔ یعنی پیداوار یا تو سال میں 2 بار ہو سکتا ہے، سال میں 1 بار ہو سکتا ہے، یا 2 سال میں بھی 1 بار ہو سکتا ہے۔ تو جب پیداوار ہوگا تب زکوٰۃ، اس میں سال گزرنے کی قید نہیں ہے، جب پیداوار ہوگا تب زکوٰۃ نکلے گا اس پہ۔ تو جن کے پاس کھیتی ہے وہ زکوٰۃ اس طرح سے نکالیں گے کہ اگر بارش کے پانی سے کھیتی ہوئی ہے تو 10% زکوٰۃ نکلے گا، نہیں تو 5% نکلے گا۔ 720 kg اس کا نصاب ہے۔ شہد کا نصاب جو ہے وہ 10 مشکیزہ ہے، کنستر، اس پہ 10% زکوٰۃ ہے۔ 5 اونٹ سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کا آگے سلیب ہے۔ 30 گائے بھینس سے کم پہ زکوٰۃ نہیں، اس کے آگے سلیب بنا ہوا ہے۔ 40 بکری بھیڑ دمبا وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں، اس کا بھی سلیب بنا ہوا ہے۔ اور دفینہ کا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ گھڑا مل جاتا ہے اشرفی کا گھر میں، کسی کے پرانا گھر ہے ٹوٹا تو اس میں گھڑا مل گیا، یا کوئی چیز ایسی ہے جو مل گئی، دفینہ ہے وہ، اس پہ 20% زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ 100 روپے بھی ملے گا تو 20 روپے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو دفینہ پہ 20%، اس میں نصاب نہیں ہے۔ اور معدنیات کہتے ہیں کہ کسی انسان کا تیل کا کنواں ہے، پتھر کا کان ہے، بالو کا ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں، ابرک نکلتی ہے، اس طرح کی چیزیں اگر اس کی ہے تو اس کو گورنمنٹ لے لیتی ہے اور اس کو روائلٹی دیتی ہے۔ جو روائلٹی دے گی اس پہ 20% زکوٰۃ ہے۔
जो रॉयल्टी आएगी उस पर 20% ज़कात है। अब आते हैं हम लोग सोना चांदी, करेंसी वगैरह और माल तजारत। इसमें जो ये चारों चीज़ एक ही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में करेंसी, एफडी, म्यूचुअल फंड इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। सोना चांदी जेवर की शक्ल में होता था और सोना चांदी की करेंसी होती थी, दिरहम और दिनार जिसको कहते हैं हम लोग। तो सोने का जो निसाब है 7.5 तोला सोना, इसका जो ग्राम में आता है वो 87 ग्राम आता है, 87। तो ये निसाब है इसका, इस पे 2.5% ज़कात है। चांदी का जो निसाब है वो 52.5 तोला चांदी है, इसका जो ग्राम में आता है 612 ग्राम, इस पे भी 2.5% ज़कात है। अब ये बात आती है करेंसी नोट और माल तजारत की। तो उसमें निसाब देखते हैं सोने का या चांदी का। आपने सुना होगा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी निसाब है। तो कुछ फ़कीह का कहना है कि चांदी निसाब होगा और कुछ का कहना है कि सोना निसाब होगा। जो भी निसाब हो, जिसको फॉलो करते हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर निसाब सोने का है तो सोने के ऊपर ज़कात तो बन गई। उसके बाद जो चांदी है और करेंसी, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, इस तरह की चीज़ें हैं और माल तजारत है, इन सबको जोड़ करके एक रकम देखेंगे और 7.5 तोला सोना के बराबर रकम हो जाएगी तो ज़कात फ़र्ज हो जाएगा। और इसी तरह से चांदी पे है, यानी इसका निसाब चांदी पे होगा या सोना पे होगा, जिस पे निकालते हैं आप लोग उस पे हो सकता है। तो ये इसका निसाब है। यानी माल तजारत का मतलब क्या हुआ? ऐसा माल जिसको खरीदने, बेचने के लिए ख़रीदा गया है तो वो माल तजारत है। तो माल तजारत पे ज़कात है। और माल तजारत पे ज़कात, उसमें वैल्यू कैसे देखेंगे? उसमें वैल्यू देखेंगे कि जिस दिन ज़कात निकाल रहे हैं उस वक्त स्टॉक कितना है। उसमें साल के गुजरने की बात नहीं आती है। जिस दिन ज़कात निकालेंगे उस पर स्टॉक कितना है। और करेंसी वगैरह में क्या देखेंगे? जिस दिन ज़कात निकालते हैं उस वक्त कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, म्यूचुअल फंड में बैलेंस कितना है, फिक्स डिपॉजिट में बैलेंस कितना है। याद रखिए, इंटरेस्ट को हटा देंगे, इंटरेस्ट पे ज़कात नहीं है, सूद पे। यानी इस तरह की चीज़ों के वैल्यू को एक पर्टिकुलर डेट पे देखेंगे और उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर 2.5% ज़कात निकालेंगे। ज़कात कैलकुलेट करके निकालना है, ज़कात अंदाज से नहीं निकालना है। अब हम आते हैं कि ज़कात का निज़ाम इस्लाम में क्या है। चूँकि ज़कात एक इबादत है, मैंने भी आपको बताया नमाज एक इबादत है। नमाज की अहमियत क्या है? जुमा की तो नमाज हो गई ही नहीं बगैर जमात के, और ऐसी भी नमाज जमात से होती है। अकेले नमाज पढ़ने और जमात की नमाज पढ़ने में 27 गुना का फ़र्क है, जानते हैं। तो इज्तिमाइयत है नमाज में। इसी तरह से रोज़ा रखते हैं, फ़र्ज़ रोज़ा, तो साल में 1 महीना फ़र्ज़ रोज़ा रखते हैं। किसी पर्टिकुलर डेट पे कभी रख लिया, कभी ये रख लिया, वो इज्तिमाइयत नहीं है और वो रोज़ा पूरा नहीं, वो नफिल रोज़ा हो जाएगा। तो रोज़ा के लिए भी है कि इज्तिमाइयत है। हज जो करते हैं तो हज में भी इज्तिमाइयत है। साल में एक वक्त मुकर्रर है कि उसी वक्त हज करना है, दूसरे वक्त में हज नहीं करना है। इसी तरह से ज़कात में भी इज्तिमाइयत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बैतुल माल हुआ करता था, वहाँ पे ज़कात की रकम इकट्ठी हो जाती थी और यह खुलफाए राशिदीन में भी चला और आगे तक चला और वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ कि चीज़ें जो है बदल गई, स्कैटर्ड हो गया। इसी चीज़ को रीएस्टैब्लिश करने के लिए ज़कात सेंटर इंडिया का अमल क़याम में आया जनवरी 2022 में। पहली बार 2022 में इसने कलेक्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, 23 में भी, 24 में। इम्प्रूवमेंट है। और ज़कात सेंटर इंडिया का जो मोटो है, जो मकसद है, वो ये है कि लोगों को अपने पैर पे खड़ा कर दे ताकि ज़कात लेने वाले से वो देने वाले बन जाए। और जो तालिब इल्म है, वो ऐसे तालिब इल्म जो क्वालिफाई कर गए हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं आगे पढ़ने के लिए, तो उसके लिए ज़कात है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, वो काम नहीं कर सकते हैं, जैसे बेवा औरत है, अपाहिज वगैरह, उसको दिया जाता है कुछ पैसा। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस ज़कात सेंटर इंडिया में जो लोग लगे हुए हैं, वॉलंटरी बेसिस पे लगे हुए हैं और इसके कलेक्शन पे कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। यानी आपने देखा होगा मदरसे में 50% कमीशन होता है और 20% एम्प्लॉय वगैरह को सैलरी देने में ख़त्म हो जाता है, 70% गायब, 30% में क्या होता है भी नहीं पता चलता है।
زکوٰۃ سینٹر انڈیا نے اپنا ایک بنایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پورے زکوٰۃ کلیکشن کا 10% ایڈمنسٹریٹو ورک میں خرچ ہوگا، یعنی زکوٰۃ کے کلیکشن وغیرہ میں اس طرح وقت میں خرچ ہوگا، 90% پیسہ اس کا استعمال ہوگا۔ یہ بہت بڑی اہمیت ہے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی، یعنی ایسا کام جس میں سارا پیسہ لگ جاتا ہے، اور جو لوگ اس میں آئے ہوئے ہیں زکوٰۃ سینٹر انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، وہ اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے پیسہ اکٹھا کر کے اس سیمینار کرتے ہیں، اس کا خرچ پورا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا سے اس کا پیسہ نہیں جاتا ہے، یہ عام طور سے پورے انڈیا میں یہی ہو رہا ہے، تو یہ ایک بڑی خوبی ہے۔ تو زکوٰۃ سینٹر انڈیا ایک امپروو کر رہا ہے بہت تیزی سے۔ ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے ساتھ آئیں۔ غریبوں کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایک کو کہتے ہیں پروڈکٹیو اور دوسرے کو کہتے ہیں نان پروڈکٹیو۔ نان پروڈکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا انسان جو کام نہیں کر سکتا ہے حقیقی طور پہ، جیسے بوڑھی عورت، بیوہ عورت، اس کا شوہر بھی نہیں ہے، اس کا کون خرچ چلائے گا؟ ایسا شخص جو اپاہج ہے، ایسا شخص جو بستر پہ ہے، اس کا علاج ہونا ہے اور وہ غریب ہے، اس کو کہتے ہیں نان پروڈکٹیو۔ ان کو پیسے چاہیے، کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ اور دوسرے ہوتے ہیں پروڈکٹیو، ایسا شخص جس کو پیسے نہیں چاہیے بلکہ اس کو کام کروایا جائے، اس کو بزنس کروایا جائے تاکہ وہ سماج کا بوجھ نہ بنے اور اس کی یہ عادت نہ ہو، اس لیے کہ بھیک مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم میں آیا ہے کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے مال مانگتا پھرتا ہے، وہ مال نہیں مانگ رہا ہے، وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے مال بڑھانے کے لیے۔ اور جو شخص مانگتا پھرتا ہے لوگوں سے ضرورت سے زیادہ، اس کے بارے میں آیا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ ایسا کھڑا ہوگا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ کتنا خوفناک وہ آدمی ہوگا۔ تو زکوٰۃ سینٹر انڈیا اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو قیامت کے عذاب سے بھی بچایا جائے، اور دنیا میں بھی جو لوگ مانگتے پھرتے ہیں، مانگنا تو کوئی اچھی چیز نہیں، اس سے لوگوں کو بچایا جائے۔ اور اس کا ایک یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1641 میں آیا ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ کچھ میری مدد کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ سنیے غور سے، بہت زبردست حدیث ہے۔ اسی کانسیپٹ پر زکوٰۃ سینٹر انڈیا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی سے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اتنے غریب تھے وہ، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک کملی ہے جسے میں آدھا بچھاتا ہوں آدھا اوڑھ لیتا ہوں کمبل، اور ایک پیالہ جس سے میں پانی پیتا ہوں، بس 2 چیز ان کے گھر میں تھی۔ آج کا غریب تو ویسا ہے ہی نہیں ہے، جھگی جھوپڑی میں بھی چلے جائیے ویسا غریب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے آؤ، وہ لے کر کے آ گئے۔ نہیں کہا کہ اگر اس کو ہم آپ کو دے دیں گے تو اس کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کون ہے اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے بولے کہ میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 درہم میں بیچ دیا۔ اس انصاری صحابی سے کہا یہ لو 1 درہم، جس سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانا پینا لے جا کر کے دے دو، اور 1 درہم سے ایک کلہاڑا لے کر کے آ جاؤ میرے پاس۔ وہ صحابی گئے اور ویسا ہی کیا اور کڑھالا لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کڑھالے میں دستہ لگایا اور کہا تم جاؤ جنگل اور لکڑیاں کاٹو اور کاٹ کے لاؤ اور بازار میں فروخت کرو، اور 15 دن تک میرے پاس نہیں آنا۔ 15 دن کے بعد جب وہ آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے۔ 1 درہم 10 درہم میں بدل گیا، 1 درہم سے بزنس شروع ہوا تھا، 10 درہم تھے، بڑے خوش تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن تم دنیا میں مانگتے رہتے اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تو تمہارے چہرے پہ داغ ہوتے، بلیک اسپاٹ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص کے علاوہ کسی کو جائز نہیں کہ وہ ڈیمانڈ کرے، مانگے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ پہلا شخص جو انتہائی غریب ہے، انتہائی غریب۔ دوسرا شخص جو قرض میں اس طرح سے مبتلا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں ادا کرنے کے لیے، بے چین رہتا ہے۔
اور تیسرا شخص جس کے اوپر خون کی دیت لازم ہو گئی ہے، یعنی اس نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے، تو اس کے بدلے میں یا تو اس کو موت کی سزا ہوگی یا اس کا جو فدیہ ہوگا وہ دینا ہوگا، تو اس فدیہ کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال ہو سکتی ہے، وہ مانگ سکتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تین کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو زکوٰۃ سینٹر انڈیا اسی کانسیپٹ پہ کام کرتا ہے۔ زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا ایک ایسا آرگنائزیشن ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے ساتھ آ جائیے اور اپنا رسول بننا رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پہ عمل کیجیے، قیمتی وقت دیجیے اور زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے ساتھ آئیے اور یہ دیکھیے کہ واقعی کام ہو رہا ہے کہ نہیں، انداز پہ نہیں، پوری طرح سے مانیٹرنگ، ساری چیز ٹرانسپیرنٹ ہے، یہاں سافٹ ویئر ہے اس میں ساری چیز مینٹین ہوتی ہے، آپ اس کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، سب چیز مینٹین ہے۔ یہاں آپ اندور کے آفس میں آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں سے پیسہ آیا، کن لوگوں کے اوپر اس کو خرچ کیا گیا اور ان لوگوں میں کیا امپروومنٹ آئی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں 22 جگہ بھی برانچ اوپن ہوا ہے اور 10-12 جگہ اور 10-15 دن میں برانچ اوپن ہو جائے گا۔ 240 جگہ برانچ اوپن کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ 25,000 کروڑ روپے کا زکوٰۃ اگر زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے پاس صرف 1,000 کروڑ آ جاتا ہے تو مسلمانوں کی حالت آنے والے 5-7 سالوں میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے ابھی جو میں نے بیان کیا اس میں اگر کچھ غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور جو اچھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور آپ لوگوں کو اگر کچھ تکلیف ہوئی ہوگی تو آپ لوگ اس کو درگزر کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔